الحمدللہ بسم اللہ وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بچوں، تو آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ نورانی قاعدہ اس طرح کا یہ یا کوئی اور رنگین تجویدی نورانی قاعدہ آپ نے اگر خرید لیے تو اس کے شروع میں عموماً ادھر بعض اوقات تصویر بنی ہوتی ہے چہرے کی، بعض اوقات 6 کلمے یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ بہرحال جب آپ شروع کریں گے تو بعض قاعدوں کے شروع میں 17 مخارج جو ہیں وہ مینشن ہوئے۔ اگر آپ کے قاعدے پر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہیں تو انہیں ہم پڑھ بھی لیں گے اور انہیں بعد میں ہم شیئر بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر تختی نمبر 1 ہے۔ اچھا، مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، تو مخارج وہ جگہ ہیں جہاں سے آواز کو نکالنا ہے۔ اس کا آسان جو سمجھنے کے لیے یہ دوسرا القاعدہ نورانیہ تھا، اب یہ چونکہ ملے گا نہیں اور میں نے کچھ کوشش کی، سرچ کیا انٹرنیٹ پہ کوئی اینیمیٹڈ مل جائے، ایک اپلیکیشن ہوتی تھی وہ مجھے مل نہیں سکی کمپیوٹر کے لیے، یا موبائل پر بھی مجھے دوبارہ نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ اگر آپ دیکھیں، آپ ادھر ہی آپ کو ایک چیز، یہ میں نے ادھر سے سکین کیا القاعدہ نورانیہ سے، تو اس پر اگر آپ غور کریں تو یہ اس طرح چہرہ بنا ہوا ہے پورا۔ اب اس چہرے پر انہوں نے سارے حروف لکھ دیے ہیں، یہ غور کریں، یہ واو، با، میم، فا، یعنی یہ حرف کدھر کدھر سے نکلے گا، وہ ہر جگہ سے جہاں سے وہ لفظ نکلے گا یہ انہوں نے ان جگہوں کو مینشن کر دیا۔ پھر ان کے کچھ رنگ ہیں، اور اسی طرح جس طرح ہم نے اس دن دیکھا تھا، اب چونکہ یہ عربی کا قاعدہ تھا، یہ الجوف یعنی یہ جو درمیان والا یہ ہے ادھر سے نکلیں گے۔ دوسرا تھا الحلق، حلق یعنی یہ جو یہ گردن کا یہ جو حلقہ ہے۔ اللسان، یہ اب جو آپ کے زبان کے ہیں، یہ جو زبان سے نکلیں گے، ٹھیک۔ اس میں پھر اسی کے آگے پھر یہ اگلا پیج تھا تو جڑا ہوا تھا، تو یہ اوپر والے جوف کے، حلق کے، اور پھر لسان کے، اور پھر الشفتان اور الخیشوم۔ شفتان یعنی ہونٹوں سے جو نکلیں گے، جو ادھر سے نکلیں گے، اور خیشوم یعنی جو ناک میں سے آوازیں نکالی جائیں گے، نون غنہ نون کی، اور یہ جو ساری آوازیں۔ اب اس میں آپ اس سے پہلے کہ حلق کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ آسان ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں جب واولز دیکھتے ہیں تو واولز کسی بھی زبان میں واولز بھی کہتے ہیں، واولز بھی کہتے ہیں۔ تو انگلش میں کتنے ہیں؟ انگلش میں 5 ہیں، وہ جو ہم ہاتھ سکیچ کرتے ہیں کتاب کے اوپر، اور اے ای آئی او یو۔ اچھا، یہ واولز ہوتے کیا ہیں؟ واولز وہ حروف، وہ الفابیٹس ہوتے ہیں جو بغیر کسی رکاوٹ کے باہر نکلے۔ اے ای آئی او یو، ان کی جتنی بھی آوازیں ہیں، یو کو بولتے ہوئے تو سامنے سے رکاوٹ آ رہی ہے، لیکن اس کی جو آواز جب نکلے گی کسی لفظ کے اندر تو اس میں ذرا بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ جو پورے کا پورا بنا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا میں جو بھی جملہ بول رہا ہوں اس میں مختلف الفاظ ہیں، مختلف ایک لفظ ہے، الفاظ ایک لفظ ہے، اس طرح مختلف چیزیں۔ اور حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ الف، بے، پے، تے جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ تو حروف مل کر الفاظ بناتے ہیں، ان میں کچھ واولز ہوتے ہیں، کچھ کانسوننٹس ہوتے ہیں، جس طرح ہم انگلش میں پڑھتے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ انگلش میں 5 واولز ہیں، ترکی میں 8 واولز ہیں، ہندی میں 12 واولز ہیں، عربی اور اردو میں 3 واولز ہیں۔ انہیں پھر لانگ اور شارٹ کر کے، لانگ واولز شارٹ واولز کر کے، یعنی مد ڈال کے تو یہ 6 بن جاتے ہیں عربی میں، لیکن ویسے یہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک۔ آ، او، ای، یہ جو زبر، زیر اور پیش کی آواز ہے یہ واولز ہیں، ٹھیک۔ الف، واو اور یا، ٹھیک۔ مدیں بھی انہی کے اوپر آتی ہیں۔
الف پر، واو پر اور یا پر، آ او ای، تو یہ بغیر کسی رکاوٹ کے نکل رہے ہیں. تو چونکہ یہ سب سے آسان حلق ہوتا ہے، حلق سے ہی ہم شروع کرتے ہیں، باقی سارے مخارج پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل آتے جاتے ہیں، تو ان کو پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں حلق جو ہے، اس میں آپ دیکھیں حلق کے 3 حصے انہوں نے یہ اس کے اندر، یہ دیکھیں حلق کا ایک حصہ ہے ادنا. ادنا جو ہے یہ دیکھیں، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اسے دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو. تو ادنا یہ دیکھیں منہ کے قریب ہے نا، سب سے پہلے یہی حصہ آتا ہے، تو ادنا ہو گیا. اچھا اقصا، اقصا کہتے ہیں دور کو. دور یعنی جیسے وہ مسجد اقصا ہے نا، تو مسجد اقصا دور کی مسجد، تو اقصا کہتے ہیں دور کو. ٹھیک، تو یہ دیکھیں یہ قریب ہے منہ کے ادنا، اور یہ اقصا یہ دور کے، اور یہ وسط یا وسط، یہ زبر کے ساتھ اس کا تلفظ بھی آتا ہے. تو یہ حلق کے 3 حصے ہو گئے، ادنا، وسط اور اقصا. ٹھیک، اقصا دور کا، ادنا قریب کا، وسط درمیان کا. اچھا آپ نے، اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوتے نام، آپ نے یہ نام یاد نہیں کرنے، کیونکہ ہمیں ان ناموں سے غرض نہیں ہے کہ کسے اقصا کہا جاتا ہے، کسے وسط کہا جاتا ہے، کسے ادنا کہا جاتا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں غرض یہ ہے کہ کون سی ساؤنڈ جو ہے، کون سی آواز جو ہے کہاں سے نکلے گی، دور والی آوازیں کون سی ہیں، قریب والی کون سی ہیں، درمیان والی کون سی ہیں، تو ان کو کیسے یاد کیا جائے. اچھا اس سے پہلے یہ دیکھیں واولز کی ہم نے بات کی، الف واو اور یا. یہ الف واو اور یا یہ حلق سے ہی نکلیں گی، بغیر رکاوٹ کے آئیں گی. تو اب آپ نے کیسے یاد کرنے، ایک چیز آپ نے یاد کرنی ہے. آج کے سبق میں صرف آپ نے یہ 6 مطلب حروف اور ان کی 3 جو جگہ ہیں مخارج، یہ آپ نے یاد کرنے. حمزہ ہا، یہ بالکل نیچے سے حمزہ ہا، عین ہا. جب آپ نے عین کہنا ہے نا، آپ نے اپنا جو زور ہے نا وہ ادھر نہیں لگانا. ادھر آپ زور لگا کے کبھی بھی آئین نہیں نکال سکتے. آئین کا آپ کو زور ادھر لگے گا، سینٹر میں، اس جگہ پر. جب آپ کا زور اس جگہ پر لگے گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آئین نکل رہا ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. غین خا اوپر سے آ جائے گا، غین خا. تو حمزہ ہا سب سے نیچے سے، حمزہ ہا درمیان سے، عین ہا. آپ نے جب عین بولنا ہے تو اس کو پیچھے کی طرف اس کو پریس کرنا ہے. یہ جو آپ کے حلق کا درمیان والا حصہ ہے، اس کو آپ نے پیچھے کی طرف، عین آ کی آواز نکالنی ہے. جب آپ کیسے نکلے گی کہ ساؤنڈ کو، آواز کو باہر نکالیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ درمیان والے حصے کو پیچھے کو پریس کریں گے، انگلی سے نہیں، آٹومیٹیکلی. عین ہا، جہاں سے عین نکلے گا ادھر سے ہی ہا نکلے گا. یہ مشکل ساؤنڈ ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. اسی وجہ سے عام طور پر جو بغیر تجوید کے، بغیر قرات کے اسے کیا کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، تو اس میں وہ عین کی آواز عموماً لوگ نہیں نکالتے. اور یہی مطلب اگر آپ کو پریکٹس ہو گئی اس کی تو اگلی جو ساؤنڈز ہیں انشاءاللہ وہ آسان ہے. حمزہ ہا، عین ہا، جہاں سے عین نکلے گی وہیں سے ہا نکلے گی. غین خا موٹا کر کے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ جون سا آپ کے قاعدے کے اوپر بھی اگر آپ نوٹ کریں تو یہ غین جو ہے یہ موٹا کر کے لکھا ہوا ہے، خا بھی موٹا کر کے لکھا ہوا ہے. تو غین خا یہ دونوں موٹے آئیں گے. ٹھیک ہے، سبز میں نا، سبز جو ہے موٹے کے لیے آئے گا. تو غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس طرح کر کے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس تصویر کو دیکھ لیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا.
آج کا یہ پہلا سبق ہے، اس وجہ سے ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. جب تک ہمیں یہ ساؤنڈز نہیں یاد ہوتی، اگلی ساؤنڈز کی طرف جائیں گے تو دیکھیں پچھلا سبق یاد نہ ہو، اگلا کرتے جائیں، زیادہ برڈن آ جائے گا، زیادہ بوجھ آ جائے گا، سمجھ کچھ نہیں لگے گی. تو پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سے کہ جو مسلسل ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو. تھوڑا کرنے میں کیا فائدہ رہتا ہے کہ آپ مسلسل کر سکتے ہیں. میں تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ رات کو روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. فرض کریں میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں تو کیا ہوگا، میں جب مہینہ ختم ہوگا 30 دن ہوں گے تو میرے کتنے نفل ہو گئے؟ 60 نفل ایک ماہ میں. اور جب میرا سال پورا ہو جائے گا 365 دن تو کتنے نفل بن گئے؟ 365 کو ملٹیپلائی کریں 2 سے تو یہ 35 اور 35 تو سیدھا سیدھا 700 ہو گیا نا. تو 700 سے اوپر میرے نفل ہو جائیں گے بغیر کسی محنت کے. صرف میں نے روزانہ رات کو 2 نفل پڑھے. اور ایک بندہ پورے سال میں 1 یا 2 یا 3 راتیں اٹھ کے 100 رکعت نفل پڑھتے. وہ اتنی محنت کرتے، اپنے آپ کو تھکا دیتے اور سال میں اس کے کتنے 300 نفل مشکل سے بنتے. اور وہی میں روزانہ بغیر کسی تھکاوٹ کے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا کام چلتا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلسل ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ چیز مسلسل کی جائے، اگرچہ تھوڑی ہو. تو تھوڑے کا نہیں دیکھنا، مسلسل رہنی چاہیے. جب بھی آپ اسے مسلسل رکھیں گے چیز درست رہے گی، آپ ترقی کرتے جائیں گے. جب چیز مسلسل نہیں رہتی تو وہاں سے بیچ میں ٹوٹ گیا، 2 دن پڑھا، 4 دن چھٹی کر لی، 4 دن پڑھا، آگے پھر 8 دن چھٹی کر لی، 2 دن چھٹی کر لی، تو ایسے آپ کو بھول جائے گا پیچھے والا. تو اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے. آج صرف حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا. بہت آسان ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، کمنٹ میں لکھ دیں. کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو لکھ کے رکھ لیں، کمنٹ میں، ان باکس میں میسج کر دیں. انشاءاللہ اگلا جو سبق ہوگا، اگلی جو کلاس ہوگی اس میں اس کو کلیئر کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.